الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ نازعات آخری پارہ کی 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس شخص نے ہمارے قانون سے بغاوت کی، شریعت سے بغاوت کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو اس نے ترجیح دی، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے سرکشی کی، ہمارے قانون سے یعنی شریعت سے، اسلام سے، قرآن حدیث سے، اللہ رسول سے بغاوت کی اور دنیا کو ترجیح دی، وہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں یوں کرنا پڑتا ہے، آخرت کے اسے کوئی ڈر نہیں تھا، اللہ رسول کے احکام کی تابعداری کا کوئی ڈر نہیں تھا، اس کو خیال نہیں کیا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے حاضری والے دن سے ڈرتا رہا، مَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے دن یعنی یوم الحساب سے وہ ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، خواہشات نفس سے بچتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، روزے رمضان کے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں، عید کا دن چھوڑ کر، آج سے شوال شروع ہے، عید کا دن چھوڑ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے نفلی، اور ان کو ترتیب کے ساتھ رکھنا کوئی ضروری نہیں، ہر ہفتے میں 2 1 رکھ لے۔ شوال کے مہینے میں جس نے 6 روزے رکھ لیے، کان کصیام الدہر، اس کو زمانہ بھر روزے کا ثواب ملتا رہے گا۔ شعبان میں بھی کچھ روزے رکھنے کا، نفلی روزے رکھنے کا حدیث میں ذکر آیا ہے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ شعبان میں کہ مہمان کو وصول کیا جا رہا ہے، جیسے اچھے قوم اور اچھے خاندان کے جو لوگ ہیں، جب انہیں پتہ چلے کہ مہمان آ رہا ہے تو وہ باہر نکل کر مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور عربی جملہ تو بڑا پیارا ہے، اہلا و سہلا، مرحبا مرحبا اہلا و سہلا، یعنی آپ اپنے ہی گھر میں تشریف لائے ہیں۔ اس عربی جملے کا مطلب یہ ہے
وہ باہر نکل کر مہمان کو جو وصول کرتے ہیں تو ساتھ یہ جملہ کہتے ہیں کہ آپ گویا کہ اپنے گھر سے ہی گھر میں ہی آئیں، کوئی اجنبیت آپ محسوس نہ کریں۔ تو شعبان کے روزوں کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کو آپ نے وصول کیا ہے، مہمان کو وصول کیا ہے، اور شوال کے 6 روزوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مہمان کو رخصت کیا ہے، باہر نکل کر مہمان کو رخصت بھی کیا جاتا ہے، اور ان کی فضیلت بہت ہے۔ دوسری ایک اور اس میں اہم بات ہے کہ رمضان کے روزے تو فرض ہو گئے، یہ تو کوئی شخص نہیں رکھے گا تو رکن اسلام میں اس کی کمی آ گئی، یہ تو آرڈر ہے۔ لیکن جب کوئی شخص شروع میں بھی روزے رکھ رہا ہے، رمضان کے بعد بھی رکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آرڈر سے وہ تنگ نہیں تھا، اس نے رمضان کے روزوں کو خوشی سے پورا کیا ہے، اور مزید بھی وہ روزے رکھ رہا ہے کہ ہم اس فریضے کی ادائیگی میں کوئی تنگ نہیں تھے۔ جیسے کہ فرض نماز بندہ پڑھنے آتا ہے تو کسی فرض نماز سے پہلے 2 سنت موقدہ ہیں، کسی میں 4 سنت موقدہ ہیں، اور اس کے بعد پھر سنت موقدہ ہیں یا 2 نفل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اے اللہ پاک، جو آپ نے فرض نماز ہمارے اوپر کی ہے، ہم اس کے بعد نفل بھی پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس حکم سے اکتاتے نہیں ہیں، مزید بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور علماء تصوف نے تو لکھا ہے کہ اللہ کی جو محبت ہے وہ استحباب کے ساتھ ہی متعلق ہے، اور استحباب کے لفظ میں لفظ حب داخل ہے، محبت داخل ہے، یعنی مستحبات جو شخص ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ فرض تو کرنا ہی ہے، وہ تو اگر نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے۔ فرائض سے بڑھ کر جو مستحبات ہوتے ہیں وہ قرب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، عید کا دن ہے آج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں عطا کی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ان 2 عیدوں میں پہلی عید بھی ایک رکن کے بعد ہے اور دوسری عید بھی ایک رکن کے ساتھ ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں لوگوں کی مغفرت ہو گئی تو خوش ہو گئے لوگ، لہذا خوشی میں عید مناؤ۔ حج کیا نامی ذی الحجہ کو، مغفرت ہو گئی، خوشی میں عید مناؤ۔ سب سے بڑی خوشی تو انسان کی کہ گناہوں سے پاک ہو جائے، اور اسلام بڑے صاف ستھرے مذہب کا نام ہے کہ اس کی خوشی بھی عبادت کی شکل میں ہے۔ اور قوموں کی خوشی ناچ گانے کے ساتھ متعلق ہے، شور شرابے سے متعلق ہے، اور ہم جو 14 اگست کو یا نئے سال کو یا اس طرح وہ آتش بازی کرتے ہیں وغیرہ، وہ اسلام کی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وہ ان دنیا کو دیکھے دیکھے ہم بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے وزیر بعض دفعہ اس کی پھر قیادت بھی کرتے ہیں کہ آج فلانی حویلی کے پاس جناب آتش بازی ہوگی۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آتش کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، جہنمیوں کی سزا ہے، اور یہاں اس کے وہ جناب سڈنی نے فلانے ملک نے اول نمبر پر آتش بازی کی ہے نئے سال کے اوپر، یہ ان لوگوں کی خرافات ہیں۔ اسلام اس کے حق میں نہیں ہے۔ اسلام نے تو 2 بڑے رکنوں کے بعد خوشی منانے کا حکم دیا، اور وہ بھی 2 رکعت گویا کہ عید پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اس خوشی کا شکریہ اس انداز میں ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی جو اپنے پرانے انبیاء علیہ السلام کی کوئی ادائیں جو اللہ پاک کو پسند آئی ہیں، تو ان اداؤں کو بھی ایک عبادت کی شکل میں قائم رکھا، خواہ مقام ابراہیم ہو بیت اللہ شریف کے بعد جو، یا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہو، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی بات اللہ کو پسند آ گئی، اس کو عبادت کی شکل میں باقی رکھا۔ مینا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے بیٹے کو وہ خواب پورا کرنے کی کوشش کی، تو اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے منا میں حاجیوں کے لیے قربانی کی شکل میں اس ادا کو زندہ۔ اسلام خوشی کے تہوار کو عبادت کی شکل میں منانے کا قائل ہے۔ تو جن حضرات نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے نا، بارش کی وجہ سے باہر وہ نہیں بیٹھ سکے، تو ایک اس سائڈ میں ساتھی بیٹھے ہیں اور ایک اس سائڈ میں، تو فطرانہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا سب سے بہتر ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے گاؤں میں جانا ہے تو آپ نے کسی غریب کو دینا ہے، ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ عید سے پہلے۔ نامی ذی الحجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تھے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ضابطہ حیات دیا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، عقیدے کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، حکومت چلانے کے اعتبار سے، نظام جو ہے وہ دینی ہدایات کے لحاظ سے مکمل ہو چکا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اور اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ جمعے کا دن، نامی ذی الحجہ جمعے کے دن تھی، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے نبی ہم نے آپ پر دین مکمل کر دیا ہے، پہلی کسی شریعت میں یہ نازل نہیں ہوئی۔ تورات زبور وغیرہ کتاب میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ ان کے بعد اور پیغمبر نے آنا تھا، آخری پیغمبر پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نئی امت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ ساتھیوں نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ آیت اگر ہماری شریعت میں نازل ہوتی، کچھ یہودیوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اگر یہ آیت ہماری شریعت میں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت اس امت کو حاصل ہوئی تو آپ لوگ اس دن کوئی تہوار منائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اس وقت موجود تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، میدان عرفات تھا، جمعے کا دن تھا۔ وہ خود بخود ہی ہمارے لیے خوشی کا ہے کہ ہر 9 ذی الحجہ جو ہوتی ہے ہر سال حج کا دن ہے، وہ خوشی ہے، لیکن ہم اس میں عید اور تہوار نہیں منا سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں 2 ہی عیدیں ملی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور کوئی عید نہیں ہے، اور نہ ہم اپنی طرف سے اس آیت کے نازل ہونے والے دن کوئی عید یا تہوار کریں گے۔ وہ خود ہی موجود ہے وہاں پر، نامی ذی الحجہ میں خود ہی خوشی ہے، حاجی لوگ موجود ہوتے ہیں وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ 2 عیدیں ہیں، اور دونوں عیدیں ایک رکن کی ادائیگی کے بعد بطور شکر کے اللہ پاک نے لازم کی ہیں، اور ان کی بہت فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عید کے دن باہا بہم الملائکہ، اللہ پاک ملائکہ کے سامنے بطور فخریہ کے یہ بیان فرماتے ہیں، بطور فخریہ کے، کہ دیکھو یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اب واپس جا رہے ہیں، یہ مجھ سے کیا مانگنا چاہتے تھے۔ عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے جو لوگ آئے اور واپس جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کو تو معلوم ہے، فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ پاک یہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں یہ کیا مانگتے تھے مجھ سے؟ کہا آپ سے آپ کی رضا مانگتے تھے، آپ سے مغفرت کا سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میری عظمت کا قسم، بڑھائی کی قسم، جلال کی قسم، تم گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ عید کی نماز ادا کر کے جا رہے ہیں سب سے میں راضی ہو گیا ہوں، اور سب کی میں نے مغفرت کر دی۔ تو عید کی نماز کی بہت فضیلت ہے، اور اللہ پاک نے ایک خوشی عطا کی ہے۔ اور اسلام کی روح دیکھیں کہ لوگوں نے روزے رکھے، اور پھر فرمایا کہ صدقۃ الفطر نکالنا ہے،
غریب کو دینا ہے تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہو جائے، کچھ کھا پکا سکے۔ تمام عبادات مالیہ جو بھی اسلام میں ہے، عبادات مالیہ جتنی بھی اسلام میں ہیں، یا وہ عبادات میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا کفارہ دینے کی صورت میں چیزیں ہیں۔ کچھ پیسے فرض ہو گئے، ذمہ میں آ گئے، یا دم ذمہ میں آ گیا، بکرا ذمہ میں آ گیا، یا قربانی کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، فطرانہ دے رہے ہیں۔ اسلام نے ان تمام عبادات مالیہ میں فقیر کا خیال رکھا ہے۔ دیکھو زکوٰۃ، اسلام میں تو رمضان نہیں ہے زکوٰۃ کا مہینہ، کوئی بھی مہینہ آپ جس میں صاحب نصاب ہوئی ہیں، کوئی اس مہینے میں صاحب نصاب ہوگا، کوئی شوال میں، کوئی ذوالقعدہ میں، کوئی ذی الحجہ میں، اور پورے سال میں فقیر کی ضرورت ہے تو ہر بندہ ہر دن وہ صاحب نصاب ہو رہا ہے، زکوٰۃ نکال رہا ہے، اور زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ تمام کا نتیجہ یہی ہے کہ جو فقیر ہے، مسکین ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت نہیں ہے، اس کو آپ فطرانہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں وغیرہ۔ اب فطرانہ میں کیا بات کہی؟ شریعت نے کہا کہ فطرانہ نکالو، صدقۃ الفطر تومۃ للمساکین وطہرۃ للصیام من اللغو والرفث۔ فطرانہ نکالو، اس فطرانے کے 2 فائدے ہوں گے۔ تمہاری عبادات روزے وغیرہ میں جو کوئی کمی، کوئی مکروہات یقیناً ہوتے ہیں، اس سے فائدہ ہوگا کہ وہ کمی کوتاہی جو ہو گئی ہے روزوں میں، فطرانے کے ادا کرنے سے وہ کمی کوتاہی دور کر دی جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ ہے تومۃ للمساکین، مساکین کا کھانا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں ہے، محلے میں ہے، آپ کو جس طرح زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، فطرانہ نکالنا ضروری ہے، ایسے ہی صحیح مستحق اور غریب تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ ان کا چولہا بھی جلے، اور کچھ دن عید سے پہلے ہی فطرانہ ادا کر دیا جائے تو بھی اچھی بات ہے، تاکہ اپنی وہ ضرورت کو پورا کر سکیں۔ البتہ فطرانہ گھر کے ہر فرد پر واجب ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، غلام ہے، نوکر ہے، بڑا بادشاہ ہے، چھوٹا بندہ ہے، عید کی صبح تک جو پیدا ہو گیا اس کا بھی فطرانہ ہے، مرد ہو، عورت ہو، صاحب نصاب، بس صاحب نصاب ہونا کافی ہے، سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جو گھر میں عاقل بالغ ہیں، کمائی والے ہیں، ان کے ذمہ خود واجب ہے، اور جو چھوٹے بچے کہ ان کی کفالت جس کے ذمہ ہے، والد ہے، چاچا ہے، تو اس والد کے ذمہ اپنا بھی فطرانہ ہے، اور جو اس کے زیر کفالت بچے ہیں ان کا فطرانہ بھی اس نے دینا ہے۔ اور کوئی والد اپنے بڑی اولاد کی طرف سے، بے شک وہ کمائی کرتے ہیں، فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے تو ان کو بتا دے میں تمہاری طرف سے بھی فطرانہ ادا کر رہا ہوں، ادا ہو جائے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اسلام اس پیارے مذہب کا نام ہے کہ عبادات مالیہ جتنی ہیں اس میں فقیر کا خیال رکھا ہے۔ اب حج بندہ کرتا ہے، اس کے ذمہ ایک تو حج کی قربانی ہے، وہ بھی فقیر کھائے، آپ کھائیں، جو کھائیں، لیکن حج عمرے میں کوئی غلطی ہو گئی تو صدقہ دینا ہے۔ اب اس غلطیوں میں مختلف انواع ہیں غلطیوں کی، چھوٹی موٹی غلطی میں پیسے صدقہ کرنا ہے، اور کس کو دینا ہے؟ فقیر کو۔ بڑی غلطی ہو گئی تو بکرا ذبح کرنا ہے، اور کس کو دینا ہے؟ فقیر کو۔ آپ غلطی والے بکرے میں سے کھا بھی نہیں سکتے۔ جو حاجی کا دم شکر ہے، جو حج کی وجہ سے قربانی کرنی ہوتی ہے، جیسے قربانی عید پر لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اس قربانی میں لوگ خود بھی کھا سکتے ہیں اور فقیروں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی دینا ہوتا ہے۔ حج کی قربانی ہے جس کو دم شکر کہتے ہیں، اس کا گوشت حاجی خود بھی کھا سکتا ہے، اوروں کو بھی کھلائے۔ لیکن حج اور عمرے کے درمیان میں کوئی غلطی ہو گئی، اس کے جرمانے کے طور پر بکرا دینا پڑ رہا ہے، تو اب حکم ہے کہ صرف فقیر کا حق ہے۔ تو اسی طرح اور کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کے ذمہ
کفارہ واجب ہے، اور کس کا حق ہے؟ غریب کا۔ کوئی بوڑھا تھا، روزے نہیں رکھ سکا، کوئی ایسا بیمار تھا، شفا کی امید نہیں تھی، اس کے ذمہ روزوں کا فدیہ ہے، اور دینا کس کو ہے؟ فقیر کو۔ تو بات یہ، اسلام اس پیارے مذہب کا نام ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی اسلام نے فقیر کا خیال رکھا ہے۔ عید خوشی اور بڑی عید پر آپ قربانی کریں، اور کتابوں نے جو بات لکھی ہے وہ اچھی بات لکھی ہے، بے شک وہ فرض نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ ایک حصہ آپ کا ہے، اپنے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ آپ کا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں کا، اور ایک حصہ غریب کا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بابو کے پاس بڑے بڑے فریزر ہوں، قربانی کرتا جائے، فریزر میں رکھتا جائے، قربانی کرتا جائے، اس لیے لوگوں نے تقسیم کر دیا علماء نے کہ یوں آپ کی قربانی ہے کہ جب شریعت نے کھانے کی اجازت دی ہے تو کچھ پورا سال بندہ کھاتا ہی رہتا ہے، وہ ایک عبادت ہے، وہ گوشت سٹور کرنے کا نام نہیں ہے قربانی، وہ ایک عبادت ہے، اور شریعت نے امت محمدیہ کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اخرجو صدقہ صیامکم صاع من تمر، صاع من شعیر، صاع من زبیب، او نصف صاع من قمح، علی کل حر او عبد او ذکر او انثی او صغیر او کبیر۔ رواہ مسلم۔ فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکالو، اور صدقہ یہ ہے کہ گندم کا نصف سا ہے، جو حساب ادھر ادھر لگا ہوا ہے، 300 روپے کلو، 300 فی کس فطرانہ۔ جو 3.5 کلو ہے، جو 500 روپے کے لگ بھگ فی کس ہے۔ کھجور 1500 روپے ہے، وہ بھی 3.5 کلو 1500 ہے، اور زبیب بھی 3.5 کلو، میوہ کشمش 3.5 کلو، تقریباً 2400-2500 روپے اس کا ریٹ ہے۔ ایک ہی حدیث میں ان چاروں چیزوں کا ذکر ہوا۔ ہر بندہ اپنی حیثیت اور گنجائش دیکھے، صرف گندم کے اوپر نہیں، جو غریب ہے وہ گندم کے لحاظ سے فطرانہ دے، جو اس سے بہتر ہے وہ جو کے لحاظ سے دے، جو اس سے بہتر ہے وہ کھجور کے لحاظ سے دے، جو اس سے بہتر ہے وہ کشمش کے لحاظ سے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو باقی تمام چیزیں پورا سا ہے، سوائے گندم کے، گندم نصف سا ہے۔ مدینہ طیبہ میں اس وقت گندم ایک نایاب چیز شمار ہوتی تھی، جو زیادہ تھے، کھجور زیادہ تھی، جو چیزیں زیادہ تھیں اس وقت، اس کا فطرانہ پورا سا ہے، یعنی 3-3.5 کلو فی کس، اور جو چیز اس وقت کم یاب تھی اس کا آپ نے نصف سا۔ لیکن مقادیر شرعیہ جو آپ نے بیان کر دیا ہے، مقادیر شرعیہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو آپ نے فرمایا، بے شک اب گندم وافر ہو گئی، دوسری چیزیں کم ہو گئیں، لیکن جو فرمان ہو گیا بس وہی رہے گا۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ عبادت ہے، عید کی نماز بما تکبیرات کے واجب ہے، اور فطرانہ عید سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اب دینا کس کو ہے؟ فقیر کو۔ جو مسکین ہے، فقیر ہے، مستحق کے زکوٰۃ ہے، وہ فطرانہ لے سکتا ہے۔ اب کون فقیر ہے اور مستحق کی زکوٰۃ ہے؟ کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جو عید کے دن رکھتا ہے، اس کے ذمہ خود فطرانہ ہے، وہ ادا کرے۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت عید کے دن نہیں ہے یا مقروض ہے، تو وہ صدقۃ الفطر لے سکتا ہے۔ اور علماء نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ جو صدقۃ الفطر غریب لیتا ہے اس کو بھی اپنا فطرانہ ادا کرنا ہے، کیونکہ طہرۃ للصیام من اللغبرس، غریب نے بھی تو روزے رکھے ہیں نا، تو اس کو بھی روزے میں جو کمی کوتاہی ہے، جب وہ کئی فطرانے وصول کر لے گا، اس کے پاس پیسے ہو جائیں گے، تو اپنا فطرانہ بھی وہ غریب ادا کرے۔ جو فطرانہ یا زکوٰۃ یا عبادت مالیہ جو نکالنے والا بندہ ہے، اس کے ذمہ ایک کام تو یہ ہے کہ اپنے وہ زکوٰۃ کا حساب کرے، زکوٰۃ نکالے، فطرانے کا حساب کرے، فطرانہ نکالے وغیرہ۔
اسی طرح دوسری بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح مستحق کو پہنچائے۔ ہمارے ہاں اس میں لاپرواہی کی جاتی ہے، بس جو آ گیا جس نے مانگا بس دے دیا جی، ایسا نہیں، آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ ویسی رسمی رواجی جو آج کل چل رہے ہیں، حقیقت کا پتہ نہیں کیا صورتحال ہے کہ واقعتاً وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت نہیں رکھتے، وہ غریب ہیں، مقروض ہیں، ان کو فطرانہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مالدار کو فطرانہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور سید کو جو بنو ہاشم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو بنو ہاشم سے ہیں، بنو ہاشم کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، نمبر 1۔ نمبر 2 حارث کی اولاد، حضرت علی کے بھائی ہیں۔ نمبر 3 جعفر کی اولاد۔ نمبر 4 عقیل کی اولاد۔ نمبر 5 عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو آپ کے چچا ہیں۔ ان حضرات کی اولاد وہ بنو ہاشم ہیں، ان کو زکوٰۃ یا صدقات واجبہ نہیں دیے جا سکتے احتراماً، کہ یہ خاندان رسول ہے، زکوٰۃ ایک میل ہے، وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ہے، خاندان رسول کو زکوٰۃ صدقات واجبہ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے علاقے میں کوئی سید رہتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو آپ اس کو 2-4 ساتھی مل کر اس کی مدد کریں ہدیے میں سے۔ آپ جب خاندان رسول کا احترام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کا نعم البدل خوب سے خوب دے گا۔ لیکن زکوٰۃ مالدار کو نہیں دے سکتے۔ نمبر 2 بنو ہاشم کو نہیں دے سکتے، قریشی کو دے سکتے ہیں، جو اپنے ساتھ قریشی لکھاتے ہیں نا، قریشی الگ شاخ بن گئی ہیں، قریشی بھی عرب ہے، لیکن جو سید ہیں وہ بنو ہاشم ہیں۔ تو اب بنو ہاشم کو نہیں دے سکتے، مالدار کو نہیں دے سکتے، اور تیسری چیز کہ اپنے والدین کو، والدین کے والدین کو اور اوپر تک زکوٰۃ صدقات واجبہ نہیں دے سکتے۔ نمبر 4 اپنی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو اور نیچے تک زکوٰۃ صدقات واجبہ فطرانہ نہیں دے سکتے۔ اور 5ویں کافر کو زکوٰۃ صدقات واجبہ نہیں دے سکتے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی کافر رہتا ہے وغیرہ، اور ویسے عام صدقہ جو آپ نکالتے رہتے ہیں یا خدمت انسانی کے طور پر آپ کچھ دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ اور صدقات واجبہ نہیں دے سکتے۔ اور سید حضرات کو بھی خود خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ان کو صدقات، زکوٰۃ وغیرہ خیرات دے رہا ہے تو وہ بتائیں کہ ہم سید ہیں۔ بعض سید تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے ساتھ سید بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا، مطلب احتراماً یا کسر نفسی کے طور پر، تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سید ہے یا نہیں، لہٰذا یہ بتانا چاہیے۔ البتہ فروع کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کے بہن بھائی سارے شادی شدہ ہو گئے، اپنے اپنے مقام جگہوں پر ہیں، اور آپ کے ایک بھائی کی حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ مقروض ہے یا اس کی روزگار صحیح نہیں ہے، تو بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے وغیرہ۔ یہ اصول ہیں جو والدین ان کو نہیں دے سکتا، جو نیچے اس کی اولاد ہے ان کو نہیں دے سکتا، جو سائڈوں میں شاخیں ہیں بھائی وغیرہ، کزن، چچا زاد وغیرہ، کوئی ان میں غریب ہے، فطرانہ وغیرہ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ واقعتاً غریب ہیں اور سید نہ ہو۔ اگر ایک سید مالدار ہے اور دوسرا سید غریب ہے تو سید کو زکوٰۃ اور فطرانہ یا ایسی چیز نہیں ادا کر سکتا، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص 1 درہم صدقہ کرتا ہے خیر لہ من ان یتصدق ب100 درہم عند موتہ، ایک شخص صدقہ کرتا ہے 1 درہم، اس صدقے کے مقابلے میں بہتر ہے جو مرنے کے وقت وہ 100 درہم صدقہ کر رہا ہے۔ اس وقت تو ویسی مال نکل جاتا ہے، حالت نزع کے ٹائم پر بندے کے پاس جتنا بھی مال ہو، سارے مال میں اس کا اپنا اختیار بھی نہیں رہتا۔ جب روح نکلنا شروع ہو جائے، مرض الوفات ہو، تو جتنا مال اس کے پاس ہے اس سارے مال پر اس مالک کا اپنا اختیار بھی نہیں رہتا۔
وہ ورثہ کا حق ہو جاتا ہے۔ صرف ثلث مال میں 1/3 میں وہ بندہ صدقہ کر سکتا ہے، 1/3 میں بندہ۔ یہ لڑکے جو اجتماعی چندہ کر رہے ہیں، اس میں آپ لوگوں نے صحیح اپنی توفیق سے دینا ہے۔ کل بھی ہم نے اعلان کیا تھا، لیکن چھٹی کی بات ہے، عید کے لحاظ سے بھی کچھ اجتماع ہمارا درمیانہ صحیح ہوتا ہے، اور کل جمعے کی چھٹی تھی۔ مسجد کے بجلی کے بل کے تقریباً 13,000 روپے ابھی رہتے ہیں، کچھ چندہ کل ہو گیا تھا، کل 22,000 روپے تھی۔ تو سب نمازیوں سے درخواست ہے، ابھی لڑکے چلیں گے، آپ حضرات اپنی توفیق کے ساتھ حصہ ملائیں۔ تو بات کر رہا ہوں کہ یہ صحت کا زمانہ۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ نے پوچھا ایُّ الصدقۃ اعظم، کہ صدقے میں سے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح، صدقہ اس ٹائم میں کرنا سب سے اعظم ہے جب آپ صحت مند ہو اور مالداری کی امید بھی اور ہو، مزید اور کچھ ذہن میں امیدیں بھی وابستہ ہوں، اس وقت صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ وَلَا تَمْحَلْ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَقُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، اس ٹائم کا انتظار مت کر کہ جب روح نکلنا شروع ہو جائے گی اور اس وقت تو کہنا شروع ہو جائے گا فلانے کو اتنا دے دینا، فلانے کو اتنا دے دینا، فلانے کو اتنا دے دینا، اس ٹائم کے انتظار نہ کرو۔ اور یہ جو صدقات واجبہ ہیں خوشی کے ساتھ ادا کرنا ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے۔ کو پاکستان حکومت کو سمجھ نہیں آتے کتنے ٹیکس ہیں، انہیں خود بھی کوئی نہیں اندازہ بھی کتنے کے لگا چکے ہیں۔ وہ ہر روز ایک نیا ٹیکس لگاتے ہیں، سمجھتے ہیں پرانے بھول چکے ہیں۔ یہ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ، قربانی، صدقۃ الفطر، فدیہ، حج کے اوپر خرچہ یا اس کی قربانی، یہ ٹیکس نہیں، یہ عبادت ہے۔ اور جس طرح آپ نفل عبادت، فرض عبادت، عمرے کی عبادت، حج کی عبادت خوشی کے ساتھ بجا لاتے ہیں، اس طرح عبادت مالیہ کو بھی خوشی کے ساتھ ادا کرنا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری سے ڈر رہا ہے اور نفسانی خواہشات سے بچ کے رہتا ہے۔ یاد رکھو دوستو، مسلمان کے 4 دشمن ہیں، ایک سب سے پہلے اس کا اپنا نفس دشمن ہے، دوسرا شیطان ہے، تیسرا یہود و نصارہ، اور چوتھے اور عام داہریہ کافر۔ اور ان 4 دشمنوں میں سب سے خطرناک دشمن وہ انسان کا اپنا نفس ہے، جس کو پال رہا ہے اور اسے سمجھ بھی نہیں آتا کہ نفس اس سے کیا کیا گناہ کرا لیتا ہے۔ آپ مولوی صاحب کا خطبہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو، سمجھتے ہو، جب وہ خطبہ عربی شروع میں پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اے اللہ میں اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے اپنے نفس کی شر ہے، پھر من سیئات اعمالنا، اپنے برے اعمال سے مجھے بچا وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو صدقات مالیہ ہیں، اس میں رکاوٹ انسان کا نفس ہوتا ہے، اور یہ خواہش نفس انسان کو ادھر ادھر لے جاتی ہے، اور جس نفس کو پالا جا رہا ہے دوستو، یہ نفس بھی ہمارا نہیں ہے، نہ ہماری مرضی سے آیا ہے نہ ہماری مرضی سے جائے گا، اس کی مرضی ہے، جب بھیج دے جس روح کو، جب چاہے وہ اٹھا لے۔ اور جس نفس کو پالنے کے لیے، سنوارنے کے لیے بہت کچھ رتب و یابس جمع کیا جاتا ہے، یہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ سورہ یاسین آپ ہر روز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی اس میں آیت ہے، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم میدان حشر میں انسان کی بولتی کو بند کر دیں گے، ہمارے ساتھ اس کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، اس بندے نے رب العالمین یہ گناہ کیے، پاؤں بولیں گے، ادھر ادھر کن گناہوں کی طرف یہ چل کر جاتا رہا۔ جس نفس اور اعضاء و جوارے کو دوستو سنوارا جا رہا ہے، پالا جا رہا ہے،
ہر طرح کی اس نفس کی خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ اس کا ہے جس نے بھیجا ہے جو لے لے گا۔ یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا، خاموش زباں ہو جائے گی۔ اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ جس آگ کا ایندھن انسان ہو، اس آگ کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ سوچنا ہے، جائز ضروریات اور جائز خواہشات کے اوپر عمل کرنا اسلام پسند کرتا ہے۔ ناجائز کی طرف ہاتھ استعمال ہوا، آنکھ استعمال ہوئی، کان استعمال ہوا، پاؤں جو بھی استعمال ہوا چیز، پوچھو گی یہ امانت ہے۔ اور جائز خواہشات، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کو اللہ دیتا ہے، جس بندے کو اللہ دیتا ہے، اس بندے پر جب اللہ اپنی نعمت کا اثر دیکھتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ ایک غریب ہے اور وہ نوابوں کی طرح بن کر رہے، وہ اپنی غربت میں رہے، اللہ اس سے یوں راضی ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، جس کو جیسے چاہے رزق دے دے، اس سے کوئی زبردستی تو نہیں لے سکتا، دعا کر سکتا ہے۔ اور جو مالدار ہے اور ظاہری وضع اس نے ایسی بنائی ہوئی ہے جیسے غریبوں والی ہے، مستحق زکوٰۃ ہے جیسے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق اپنے اوپر خرچ کرے، اللہ کو پسند ہے۔ غریبوں کو دے، یتیموں کو دے، پڑوسیوں میں جو کمزور ہیں لوگ ان کا خیال کرے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ایما مسلم کسا مسلمن علی غرن کساہ اللہ تعالی من خرز الجنہ۔ وہ مسلمان جس نے اپنے مسلمان بھائی کو اس حالت میں لباس پہنایا جب اسے اس غریب مسلمان کے لباس کی ضرورت تھی، کساہ اللہ تعالی من خضر الجنہ، اللہ پاک اس لباس پہنانے والے کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ فرمایا ما ایما مسلم اطعم مسلما علی جوع اطعمہ اللہ تعالی من ثمار الجنہ۔ وہ مسلمان جس نے اپنے دوسرے بھوکے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا اللہ کی رضا کی خاطر، اطعمہ اللہ تعالی من ثمار الجنہ، اللہ پاک اس کھانا کھلانے والے کو جنت کے پھلوں سے سیر کرائے گا، جنت کا کھانا عطا کرے گا۔ ایما مسلم سقا علی مسلم علی ظمأ سقاہ اللہ تعالی من الرحیق المختوم فی الجنہ۔ جس مسلمان نے کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کر کے پانی پلا دیا، اللہ پاک میدان حشر میں اس کو بہترین قسم کا شربت عطا کرے گا۔ یہ دنیا ہے دوستو، یہ جو آپ پیسہ غریب کو، مسکین کو، یہ تو واجب جو صدقات ادا کر رہے ہیں، یہ ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ ہدیہ آیا، بکرا، امام مسلم نے روایت کی، اور آپ گھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ گھر میں کوئی کھانے کے لیے ہے؟ تو بتایا محترمہ نے کہ ایک بکرا آیا تھا تو ہم نے تو صدقہ کر دیا، سارا ختم ہو گیا، ایک ٹانگ آپ کے لیے، ایک دستی بکرے کی آپ کے لیے رکھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا سنو، وہ جو دے دیا اور آپ کہہ رہی ہو کہ وہ ختم ہو گیا، وہ ختم نہیں ہوا، وہ باقی ہے۔ جو آپ صدقات خیرات زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ ختم نہیں ہوا، آپ سے ضائع نہیں ہوا، وہ ذخیرہ آخرت ہے، وہ کئی گنا ملے گا۔ اور جب انسان عبادت کو خوشی کی شکل میں ادا کرتا ہے، خوشی کی شکل میں، تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔
تون اور کرہا دونوں چیزیں ہیں نا جی. دونوں میں جو تون ہے شروع میں جو بچوں کو نماز کی عادت ڈالی جاتی ہے وغیرہ وہ کرہن ہوتا ہے, انہیں لیے مشکل ہوتا ہے. حدیث میں ہے نا کہ عادت ڈالو 7 سال سے, جب 10 سال میں تھوڑی سختی کرو. کیوں کہ آگے جا کے ان کی فطرت بن جائے گی, فطرت بن جائے گی, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا نماز پڑھنا یا اور نیک کام. اسی طریقے سے عبادت وہ ہے جو خوشی سے ہو, اور اس کا نمد بدل اللہ پاک دنیا میں بھی عطا کرتا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تو اللہ تعالیٰ میرا جو کچھ کہنا اور آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے. عید الفطر کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی, اور قدرت کا نظام ہے کہ جمعے کے خطبہ پہلے ہوتا ہے, عید بعد ہوتی ہے, بعد میں ہوتی ہے. جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا ہے, جمعے کی نماز بعد میں ہوتی ہے. لیکن ادھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ عید کی نماز پہلے اور عید کی نماز کے فارغ ہونے کے بعد پھر 2 خطبے ہیں. جس طرح کہ عید کی 2 رکعتیں یا جمعے کی 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہوتا ہے, ایسی ہی ان دونوں خطبوں کو سننا بھی ضروری ہوتا ہے. تو بات یہ ہے, امام صاحب 2 رکعت عید الفطر پڑھائے گا. آپ حضرات نے یہ نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت عید الفطر بما زید تکبیرات واجبات کے, پیچھے اس امام کے, منہ قبلے کی طرف اللہ اکبر. امام صاحب اللہ اکبر کہے گا, آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے. پھر اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا, تعوذ پڑھے گا, تسمیہ پڑھے گا. پھر امام اللہ اکبر کہے گا, آپ لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں. پھر دوسری مرتبہ بھی یہی عمل ہے, تیسری مرتبہ بھی یہی عمل ہے. اور پھر امام الحمد پڑھے گا, سورت پڑھے گا, رکوع کرے گا. رکعت پوری کرنے کے بعد امام صاحب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے. امام پہلے الحمد پڑھے گا, پھر سورت پڑھے گا. رکوع سے جانے سے پہلے امام 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے گا, آپ نے بھی کہنا ہے دل میں, اور کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں. امام 4تھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہے گا تو رکوع میں جانا ہے. نماز کے ختم ہونے کے بعد پھر خطبہ ہوگا. تو آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی صفیں سیدھی کر لیں جی. صفیں سیدھی ہوں, درمیان میں خلا نہ ہو. جس صف میں گنجائش ہو پچھلے ساتھی کو بلا کر خلا پر کریں, اور اپنے موبائل فون بند کر لیں جی. عید کے بعد جو ملنا ہے, نہ کوئی سخت پابندی ہے کہ ضرور ملا جائے, اور نہ کوئی ایسی وعید ہے کہ ملنا گناہ ہے. دونوں اختیارات ہیں. البتہ صلہ رحمی کا حکم ہے, اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بہت ثواب ہے. کوئی ناراض ہے تو اسے راضی کیا جائے. صفحے درست کر لیں, اپنے موبائل فون بند کر لیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعلى من تبعهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن هذا يوم عيدكم فيه عوائد الإحسان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم
الوسطى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقزاهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى السيدات الطاهرات الأربعة البنات النبي الأمي الأخير البرية زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهم وعلى آل بيته المطهرة خصوصا خديجة وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهم وعلى عميه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس وسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنهما والباقية من العشرة المبشرة الذين أسماءهم سعد وسعيد وأبو عبيدة وطلحة والزبير وعبد الرحمن وعلى أمير الحق والإيقان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي قرنا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في عالم الإسلام اللهم ذل الكفرة والكافرين ومن والاهم اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا خالق يا مالك يا رازق يا غفور हम सब हाजिरी की हाजिरी को या रब अलमीन दिन की नमाज की अदायगी पर जो इनामात हदीस में बताए गए अल्लाह हम सबको नसीब फरमा। तमाम मुसलमान जहाँ कहीं आज
روزگار کو میں اللہ رزق حلال میں ان کو اچھے ضرورت کے مطابق روزگار نصیب فرما یا رب العالمین جو بے اولاد لوگ ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما جن کی اولاد ہے ان کو ملت کے لیے اسلام کے لیے والدین کی خدمت کے لیے توفیق عطا یا رب العالمین جن گھروں میں رشتے جوان ہیں اپنے فضل و کرم سے بہترین رشتوں کا انتخاب فرما جلدی انتخاب فرما والدین کو اس فریضے کو ادا کرنے کی جلدی توفیق فرما یا رب العالمین یا رب العالمین آج مبارک دن ہے آپ فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کا جنہوں نے عید کی نماز ادا کی اتنا مبارک دن ہے یا اللہ اس مبارک دن کی برکت سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمارے اسلام کی حفاظت فرما تمام مسلمان کی حفاظت فرما یا رب العالمین ہمارے ملک کو ہر طرح کی فتن کا سامنا ہے بے امنی کا دہشت گردی کا یا رب العالمین بے روزگاری کا مہنگائی کا اور طرح طرح کے اندرونی بیرونی فتن کا یا اللہ ہمارے ملک کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات نصیب فرما اندرونی اور بیرونی فتن سے نجات نصیب فرما آئے دن حوادث میں ہمارے ساتھی پولیس والے ہوں فوج والے ہوں دیگر کوئی جو حوادث میں اللہ جان بحق رہے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول منظور فرما ان کو درجات عالیہ نصیب فرما ان کے پسماندگان صبر جمیل نصیب فرما یا رب العالمین یا رب العالمین ہمارے ملک کے اوپر رحم و کرم فضل و کرم فرما یا اللہ ہمارے گزشتہ مہینے میں روزے تلاوت صدقہ زکات اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری عبادات کو قبول منظور فرما ہماری عبادات میں ضرور کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں یا اللہ کو معاف فرما یا اللہ جس طرح اس سال صحت و عافیت کے ساتھ آپ نے رمضان کے روزے اور عبادات کی توفیق عطا فرمائی اے نبی اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کی مبارکیاں عطا فرما یا رب العالمین جو ساتھی پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تراویح میں عید میں شریک تھے آج دنیا چھوڑ چکے یا اللہ کی کامل مغفرت فرما یا شکر معاف فرما آپ سب کو یا اللہ اپنے جو رشتہ دار مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کو دعائے مغفرت پہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین میری طرف سے سب جماعتیوں کو عید مبارک میں سب جماعت کے لیے دعا